بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات چل رہی تھی نماز کے اوقات کے حوالے سے، اور یہ بات آئی تھی کہ اصل اور نمایاں اختلاف جو ہے وہ کتنی جگہوں میں ہے جناب؟ 2 جگہوں میں ہے، ایک ظہر کی انتہا اور ایک مغرب کی انتہا، اور ان دونوں کے ساتھ لازم ہے کہ عصر کی ابتدا اور عشاء کی ابتدا میں بھی اختلاف کا اظہار ہو۔ تو بیان مذاہب اور یہ چیزیں کل ہو گئی تھی۔ اب آج ہم وہ حدیثیں پڑھتے ہیں جن پر مدار ہے محدثین کے استدلالات کا۔ پہلی روایت ہے حدثنا حناد بن السری قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ابن ابي ربيعه عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد قال اخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال اخبرني ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ تو یہ حضرت ابن عباس کی روایت سے مشہور ہے کہ روایت جبرائیل بروایت ابن عباس۔ اب آگے ایک دوسری روایت بھی آئے گی کہ حدیث جبرائیل بروایت جابر، اور اس کے بارے میں پھر امام بخاری کی بات بھی آئے گی کہ کون سا طریق زیادہ صحیح ہے، تو وہ آگے آ رہی ہے بات۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ حضور نے فرمایا کہ امنی جبرائیل عند البیت مرتين، کہ حضرت جبرائیل میرے امام بنے بیت اللہ کے پاس 2 مرتبہ، یعنی 2 دن، تاکہ مجھے نماز کے اوقات سکھائے۔ تو پہلے دن میں اول اوقات میں نماز پڑھائی تو یہ سکھایا کہ پہلے اوقات یہ ہیں، اور دوسرے دن میں آخر اوقات میں نماز پڑھائی یہ بتانے کے لیے کہ آخری اوقات یہ ہے، اور پھر معیاری وقت کا بتایا کہ معیاری وقت ان 2 اوقات کے بیچ میں ہے۔ اب امن جبرائیل پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل تو انسان نہیں ہے، وہ احکام کا مکلف نہیں ہے، تو حضرت جبرائیل نے اگر نماز پڑھی ہوگی تو وہ نفل نماز ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز ان کے پیچھے پڑھ رہے تھے یا باقی صحابہ، تو کون سی نماز تھی جناب؟ فرض تھی۔ اور احناف کا عام اصول ہے کہ مفترض کی اقتداء متنفل کے پیچھے نہیں ہوتی، درست نہیں ہے۔ تو اس قاعدے کو یہاں کیسے لاگو کریں گے؟ تو اس کی کئی توجیہات کی گئی ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل ویسے تو مکلف نہیں ہے نماز پڑھنے کا، لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ مبعوث ہوئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ آپ نمازیں پڑھائے ان انسانوں کو اور سکھائے ان کو، تو حضرت جبرائیل پر بھی نمازیں ایسی فرض ہو گئی جیسے کہ انسانوں پر فرض ہیں۔ اب ہمارے اوپر نماز کیوں فرض ہے؟ مطلب اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے نا۔ اب اللہ کسی کو بھی حکم دے گا تو اس کے اوپر فرض ہو جائے گا، تو حضرت جبرائیل کو بھی جب حکم دیا تو اس کے اوپر فرض ہو گیا، تو یہ اقتداء مفترض کے پیچھے ہے۔ دوسری توجہ یہ کی گئی ہے کہ حضرت جبرائیل کوئی سامنے انسانی شکل میں تو نہیں تھے، وہ تو عالم مثال میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو محسوس ہو رہے تھے اور دیکھے جا رہے تھے، باقی کسی کو نہیں دیکھے جا رہے تھے۔ اور یہ جو اصول ہے کہ مفترض کا متنفل کے اقتداء میں نماز وغیرہ، تو یہ عالم مشاہدہ کے اصول ہے، عالم امثال اس سے خارج ہے، مستثنیٰ ہے۔ اور ایک تیسری توجہ یہ کی گئی ہے کہ اصل میں امنی کا مطلب یہ کہ امرنی بالامامہ، کہ حضرت جبرائیل باقاعدہ امام نہیں بنے تھے، انہوں نے حضور کو حکم دیا کہ آپ امام بنے اور ان اوقات میں نماز پڑھائے۔ تو پہلے دن میں ابتدائی اوقات میں حکم دیا اور دوسرے دن میں انتہائی اوقات میں دیا، تو یہ نسبت مجازی ہے۔ امنی کا معنی ہے کہ امرنی بالامامہ، اور حقیقی امام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ بہرحال کوئی بھی توجہ کی جائے سب صحیح ہے، پہلی توجہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو 2 مرتبہ حضرت جبرائیل امام بنے، فصل الظہر فی الاولی منہما، تو ظہر کی نماز پہلے دن جو پڑھائے تو کب پڑھائے؟ حین کان الفیء مثل الشراک، کہ ہر چیز کا سایہ جوچے کے تسمے کے جتنا بن گیا، مطلب زوال ہوتے ہی ظہر کی نماز پڑھائے، کیونکہ بالکل جب سورج چیز کے اوپر ہو تو سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تھوڑا سا جب مغرب کی طرف سورج سرکتا ہے تو تھوڑا سا سایہ مشرق کی طرف بننا شروع ہوتا ہے،
تو وہ سایہ اتنا توڑا توڑا بن گیا تھا کہ اگر ایک ڈنڈی ہے مثلا تو اس کا سایہ اتنا تھا جیسے کہ جوتے کا تسمہ جس کو جوتے کے اوپر ایسے گھماتے ہیں اور بند کرتے ہیں، اب سمجھے 3-4 انچ کے بقدر جو ہے وہ سایہ بن گیا۔ اور یہ کنایہ ہے بالکل ابتدائی زوال سے کہ زوال ہوتے ہی ظہر کی نماز پڑھائی۔ ثم صلی العصر حین کان کل شیء مثل ظلہ، پھر عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک برابر ہو گیا۔ ایک برابر ہونے کا مطلب بالکل ایک برابر ہونا ہے، اور دوسرا برابر اس کا شروع ہونا ہے، کہ ایک برابر چیز ہو گئی اور دوسرا برابر یعنی دوسرا مثل شروع ہو ہی گیا تھا کہ عصر کی نماز پڑھائی گئی۔ تو عصر کی نماز کس مثل میں پڑھائی گئی تھی؟ مثل ثانی میں، لیکن مثل اول سے بالکل متصل، اور مثل ثانی کے بالکل ابتدا میں۔ تو عصر بھی گوئے کہ بالکل ابتدائی وقت میں پڑھائی گئی، کیونکہ اس سے پہلے عصر کا وقت نہیں ہے۔ تو یہ باقی حضرات کی دلیل ہے کہ عصر کی نماز جو ہے اس وقت پڑھائی گئی ہے، اور تمام روایات میں جو جملہ مضبوط دلیل ہے نا وہ یہ جملہ ہے بس۔ لیکن امام صاحب نے فرمایا ہے کہ باقی کتاب الصلاۃ کے تمام احادیث پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عصر کی نماز پھر بعد میں مؤخر ہو گئی تھی، اور مثل ثانی میں وہ نہیں رہ گئی تھی، تو گویا کہ اس وقت میں تبدیلی ہوئی ہے۔ ثم صلی المغرب حین وجبت الشمس من غربت الشمس، جیسے سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں ویسے بھی جلدی مستحب ہے۔ وافطر الصائم، یہ دوسری تعبیر ہے جلدی کی، کہ جیسے ہی روزہ دار کے لیے روزہ کھولنا جائز ہو گیا تو مغرب کی نماز پڑھائی۔ اب روزہ دار تو غروب ہوتے ہی روزہ توڑتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ کہ غروب ہوتے ہی نماز پڑھائی گئی۔ ثم صلی العشاء حین غاب الشفق، پھر عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غائب ہوا۔ اب یہ کسی کے حق میں بھی صریح نہیں ہے، کیونکہ شفق سے مطلب سرخی بھی ہو سکتی ہے، اور سرخی اور سفیدی دونوں بھی ہو سکتا ہے، اور عربی لغت میں بھی شفق کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔ تو امام صاحب اس کا مطلب سرخی سفیدی دونوں کا غائب ہونا قرار دیتے ہیں، اور آگے روایت ابھی آئے گی تو وہ اس امام صاحب کی دلیل ہے اور تائید ہے امام صاحب کی توجیہ، اور باقی حضرات شفق سے مطلب صرف سرخی مراد لیتے ہیں۔ باقی یہ حدیث صریح کسی کے حق میں بھی نہیں ہے، صرف ظہر کے وقت میں جمہور کے مذہب کے حوالے سے صریح ہے، مغرب کے وقت کے حوالے سے صریح نہیں ہے۔ ثم صلی الفجر حین برق الفجر وحرم الطعام علی الصائم، پھر فجر کی نماز بھی بالکل ابتدا میں پڑھائی گئی کہ جیسے صبح صادق طلوع ہوا اس کی روشنی چمکی، اور کھانے والے روزہ دار کے لیے کھانا پینا حرام ہو گیا۔ تو روزہ دار کے لیے کھانا پینا تو صبح صادق کے فوراً بعد حرام ہوتا ہے نا، تو اس وقت میں اگر نماز پڑھائی گئی تو مطلب یہ کہ فوراً بعد پڑھائی گئی۔ تو یہ پہلے دن کی نمازیں تھی جو ابتدائی اوقات میں پڑھائی گئی۔ وصلی المرۃ الثانیہ، پھر دوسرے دن کی نمازیں اس طریقے سے پڑھائی کہ ظہر کی نماز پڑھائی حین کان کل شیء مثلہ، کہ ہر چیز اس کے ایک مثل کا تھا۔ یہاں حقیقی مثل مراد ہے، مطلب جب ایک چیز کا سایہ بالکل ایک مثل کے بقدر ہو گیا، اور ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آخر اس کے لمحات تھے اور ہونے ہی والا تھا، تو اس میں ظہر کی نماز پڑھائی گئی۔ اگر جمہور کے قول کو اب لیتے ہیں تو یہ ہوگا، کیونکہ ظہر کو مثل اول کے آخر تک مانتے ہیں نا، تو مثل اول میں ظہر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مثل اول کی تکمیل کے بعد نہیں بلکہ اس کے اندر، لیکن اتنا آخر میں گوئے کے تکمیل کے ساتھ ہی پڑھائی گئی۔ اب دیکھو یہاں ایک اور تعبیر خلجان کا پاس ہے آگے والے جملہ کے لیے، وقت العصر بالامس، کہ کل جو عصر کا وقت تھا تو آج ظہر اس میں پڑھائی ہے۔ تو اب یہ اپنے حقیقی معنی میں تو نہیں ہو سکتا، تو یہ قرب کے معنی میں ہے کہ کل عصر کی نماز کس وقت پڑھائی تھی؟ بالکل مثل ثانی کے شروع میں، اور آج ظہر کی نماز کس وقت پڑھائی؟ بالکل مثل اول کے آخر میں۔
مثل اول کا بالکل آخر اور مثل ثانی کا بالکل شروع، یہ گوئے کہ ایک ہی وقت ہے۔ تو مجازن راوی نے کہا کہ کل جس وقت عصر پڑھائی تھی آج اس دن ظہر پڑھائی، کیونکہ وہ زمانہ کوئی گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا کہ منٹ اور سیکنڈ کے لحاظ سے آپ فرق کر سکتے تھے اوقات میں، وہ تو عام دیکھنے کا زمانہ تھا نا۔ تو عام دیکھنے میں مثل اول کے بالکل آخر میں اور مثل ثانی کے بالکل شروع میں ذرہ بھی فرق آپ کو محسوس نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے کہا کہ لوقت العصر بالامس۔ البتہ یہ جملہ ہے مخدوش تھوڑا سا، اس لیے آگے جو حضرت جابر کی روایت آ رہی ہے تو اس میں جملہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ جملہ ہو بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ظہر اور عصر بالکل قریب قریب تھے تو گوئے کہ ایسا قرار دیا راوی نے کہ گوئے کہ عصر کے وقت میں ہی ظہر کی نماز پڑھائی، جبکہ حقیقت کیا تھی کہ اس سے بالکل متصل پڑھائی تھی۔ ثم صلی العصر حین کان کل شیء مثلہ ظل کل شیء مثلہ، پھر عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کا دو چن ہو گیا، دگنا ہو گیا، تو مطلب یہ ہے کہ مثل ثانی کے گوئے کے آخر میں پڑھائی ہے۔ اب اس سے کسی کا بھی استدلال نہیں بن رہا، کیونکہ اس میں عصر کے انتہائی وقت کی بات ہے نا، تو عصر کا انتہائی وقت تو سب کے نزدیک ممتد ہے، لیکن امام صاحب کا مذہب لے لے تو بھی یہ اس میں آ رہا ہے، جمہور کا مذہب لے لے تو بھی غروب شمس تک ہے نا پورا وقت۔ تو اصل جو استدلال ہے وہ ابتدا والے جملوں سے ہے کہ نماز کی ابتدا کب سے ہوگی۔ ثم صلی المغرب لوقتہ الاول، پھر مغرب کی نماز بھی پہلے ہی وقت میں پڑھائی۔ تو دیکھو پہلے دن میں مغرب کی نماز پہلے وقت پڑھائی، جبکہ دوسرے دن میں بھی، جبکہ مغرب کا جو کل وقت ہے وہ کم از کم شفق احمر کے آخر تک تو ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے جو 2 دنوں نمازیں پڑھائی ہے ابتدا اور انتہا میں، تو یہ حقیقی وقت کی ابتدا اور انتہا نہیں تھی، بلکہ وقت مسنون کی ابتدا اور انتہا کی بھی انہوں نے رعایت رکھی۔ سمجھ رہے جناب؟ ورنہ اگر ایسا ہوتا تو آگے عشاء کی بات آ رہی ہے، وہ بالکل صبح صادق کے قریب پڑھاتے، اور مغرب جو ہے وہ شفق احمر کے قریب پڑھاتے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ تو اس لیے کہ حضرت جبرائیل حقیقی اوقات کی انتہائی نہیں بتا رہے تھے، بلکہ مسنون اوقات کی انتہائی بتا رہے تھے، اور اس لیے اس پر اتفاق ہے تمام مذاہب کا کہ مغرب میں تعجیل ہی افضل ہے، اس میں تاخیر اگر زیادہ کی جائے گی تو مکروہ ہوگی۔ اور اسی وجہ سے کہ مغرب دونوں جگہ ایک ہی وقت میں پڑھائی گئی، امام شافعی کی ایک روایت یہ ہے کہ مغرب کا جو وقت ہے یہ مضیق ہے، تنگ ہے، یہ صرف 5 رکعت کے بقدر ہی ہے، بس اس سے آگے بات جائے گی تو یہ قضا ہوگی۔ لیکن بہرحال یہ ان کے ہاں بھی مفتابی قول نہیں ہے، مفتابی سب کے ہاں کم از کم اتنا تو ہے کہ شفق احمر کے آخر تک، غروب تک مغرب کا وقت برقرار ہے۔ تو ثم صلی المغرب لوقتہ الاول ثم صلی العشاء الآخر، عربی میں مغرب کو عشاء اولا کہتے ہیں، اور جس کو ہم عشاء کہتے ہیں اس کو عشاء آخرہ کہتے ہیں۔ تو عشاء کی نماز پڑھائی حین ذہب ثلث اللیل، جب 1/3 رات گزر گئی۔ اب یہاں بھی اگر حقیقی وقت کے انتہا میں وہ پڑھاتے تو کب پڑھاتے؟ بالکل صبح صادق کے متصل پہلے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ بھی دلیل ہے کہ حضرت جبرائیل نے کیا مسنون اوقات کی رعایت بھی رکھی ہے۔ ثم صلی الصبح حین اسفرت الارض، فجر کی نماز پڑھائی جب زمین روشن ہو گئی، تو مطلب طلوع شمس سے کچھ 15-20 منٹ 25 منٹ پہلے۔ تو یہ دونوں دنوں میں نمازیں پڑھائی، ایک میں پہلی ابتدا میں، دوسرے میں دوسری انتہا میں، اور پھر فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ھذا وقت الانبیاء من قبلک، یہ قدیم انبیاء کا وقت بھی یہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم انبیاء بھی نمازیں پڑھتے تھے، ان کے اوپر بھی نمازیں فرض تھی ان اوقات۔ البتہ اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ 5 نمازیں ان کو بطور نعمت کے ملی ہیں، باقی انبیاء کے پاس 5 نمازیں نہیں تھیں۔
کوئی صرف ظہر عصر کا مکلف تھا، کوئی کسی نماز کا، کوئی کسی کا، لیکن پانچوں نمازیں اسی ترتیب سے ہو، یہ صرف امت محمدیہ کو ملی۔ لیکن جس کو جو نماز کا مکلف کیا گیا تھا تو اوقات یہی تھے جو اس امت کے لیے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ ھذا وقت الانبیاء من قبلک، اور یہ جملہ ہے کہ والوقت فیما بین ھذین الوقتین، یعنی وقت جس کو معمول بنانا چاہیے اور جو مستحب وقت ہے اور جس کو دائمی حیثیت دینی چاہیے، وہ کون سا وقت ہے جناب؟ ان دو انتہاؤں کے بیچ میں۔ تو جو انتہائیں میں نے بتائی آپ کو پہلے دن کے اور دوسرے دن کے، ان کو نہیں لینا آئندہ، بلکہ جو لینا ہے عمل کے لیے تو اس کے بیچ کا وقت لینا ہے، تو یہ وقت مستحب ہے۔ تو یہ حدیث جبرائیل کے حوالے سے مشہور ہے۔ ایک حدیث جبرائیل ایمانیات میں مشہور ہے جو کتاب الایمان میں، اور یہ کتاب الصلاۃ میں مشہور ہے جو یہ، اس میں جمہور کے حوالے میں ایک جملہ بالکل صریح ہے، اور وہ کیا ہے جناب؟ صلی العصر حین کان ظل شیء مثل ظلہ۔ باقی یہ کسی بھی مذہب میں کوئی صریح نہیں ہے، مطلب دونوں قسم کی تعویلات مطلب اب اس میں کر سکتے ہیں۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ و بریدہ و ابی موسیٰ و مسعود و ابی سعید و جابر و عمرو بن حزم و البراء و انس، ان سب حضرات کی روایت ہے۔ اب دوسری روایت، وبی قال حدثنا احمد بن محمد بن موسیٰ قال حدثنا عبداللہ بن مبارک اخبرنی حسین بن علی بن الحسین اخبرنی وہب بن کیسان عن جابر بن عبداللہ، تو یہ حضرت جابر کی روایت ہے حدیث جبرائیل کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امنی جبرائیل فذکر نحو حدیث ابن عباس، تو اس کا بھی وہی مضمون ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، حدیث ابن عباس کا مضمون بمعنی ہو، لیکن جو اہم اور نمایاں فرق ہے وہ یہ ہے کہ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، یہ جملہ کہاں آیا تھا ذرا دیکھو، یہ ظہر کے دوسرے دن ظہر کے وقت کے حوالے سے آیا تھا، ہاں کہ دوسرے دن ظہر کی نماز اس وقت میں پڑھائے جس میں کل عصر کی نماز پڑھائی تھی، تو یہ جملہ اس روایت میں نہیں ہے۔ وہ حدیث جابر فی المواقیت قد رواہ عطاء بن ابی رباح و عمرو بن دینار و ابو الزبیر عن جابر بن عبداللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب حضرات نے یہ روایت کی ہے نا حدیث و عمرو کیسان عن جابر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ جو وہب بن کیسان کی روایت ہے جس میں یہ جملہ نہیں ہے، تو باقی جو اس کے مطابع اور شواہد ہے سب میں بھی یہی ہے کہ یہ جملہ نہیں ہے، لہٰذا راجح بات یہ ہے کہ اس حدیث میں جملہ نہیں ہے، لیکن اگر ہے بھی تو اس کی توجیہ آ گئی ہے۔ قال وعیس حدیث ابن عباس حدیث حسن وقال محمد اصح شیء فی المواقیت حدیث جابر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری نے بھی صحیح ترین روایت کس کو قرار دیا ہے جناب؟ اس دوسری روایت کو، حدیث جابر کو، جس میں جملہ نہیں ہے۔ باب منہ میں فعلی روایت ہے، سمجھ رہے جناب؟ نہیں، آگے جو ہے دو روایت ہے، پہلے قولی روایت ہے پھر دوسری فعلی روایت ہے۔ وہ بھی قال حدثنا نادم قال حدثنا محمد بن فضیل العمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ، اب اس کو ذرا نوٹ کرے کہ محمد بن فضیل روایت کرتے اعمش سے، وہ کس سے جناب؟ ابو صالح سے، وہ ابو ہریرہ سے، اور یہ حدیث مرفوع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للصلاۃ اولا و آخرا، کہ ہر نماز کی ابتدا انتہا ہے، ایسے گڈ مڈ کے اوقات نہیں ہے کہ کسی نماز کو کسی وقت بھی پڑھ لو، بلکہ ہر نماز کی بالکل ابتدا بھی ہے اور بالکل انتہا بھی ہے۔ اس سے احناف نے استدلال کیا ہے کہ جمع بین الصلاتین حقیقتاً جائز نہیں ہے، ورنہ یہ فارمولہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ ہر نماز کی ابتدا اور انتہا ہے۔ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ وَآخِرُ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، کہ ظہر کا آخری وقت کیا ہے جناب؟ جب عصر کا وقت داخل ہو جائے۔ اب آگے دیکھیں، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، عصر کی ابتدا یہ ہے کہ جب اس کا وقت شروع ہو جائے۔ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، اور آخر وقت یہ ہے جب سورج پیلا پڑ جائے۔ تو دیکھو یہ روایت بھی کسی بھی مذہب کے حوالے سے صریح نہیں ہے، نہ یہ جمہور کے مذہب میں ہے اور نہ یہ
احناف کے مذہب کے مطابق صریح ہے، ہر کوئی اس میں اپنی تعویل کر سکتا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ آخر حین تصفر الشمس، تو یہ وقت مستحب اور وقت مسنون کی انتہا ہے، ورنہ اسفرار جب شروع ہو جائے تو بھی عصر کا وقت برقرار ہے غروب تک، اگرچہ وہ وقت مکروہ ہے۔ وَإِنَّ اول وقت المغرب حین تغرب الشمس، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ وَإِنَّ آخر وقت حین یغیب الشفق، اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ روایت کسی کے بارے میں بھی فیصلہ کن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ شفق لغت میں بھی دونوں ہی کو بولا جاتا ہے، اور صحابہ میں بھی دونوں قسم کے مراد لینے والے لوگ تھے۔ وَإِنَّ اول وقت العشاء الآخرہ، عشاء آخرہ سے مراد کیا ہے جناب؟ یہ آخرہ کی قید کس سے لیے لگائی؟ مغرب سے ممتاز کرنے کے لیے۔ مغرب کو کیا کہتے ہیں؟ عشاء اولا۔ وَإِنَّ اول وقت العشاء الآخرة حین یغیب الافق، کہ جب افق غائب ہو جائے۔ اب یہ امام صاحب کے بارے کے حوالے سے زیادہ مطلب یہ کہ دلیل بنتی ہے، کیونکہ یغیب الافق کا مطلب یہ ہے کہ سورج جہاں غروب ہوا ہے، تو سورج کے غروب ہونے کے بعد کچھ نشانات ہوتی ہے کہ اس جگہ سورج غروب ہوا ہے۔ وہ نشانات کیا ہوتی ہے جناب؟ سب سے پہلے وہاں سرخی ہوتی ہے، باقی آسمان کے کناروں میں سرخی نہیں ہوتی، اور سرخی غائب ہونے کے بعد سفیدی ہوتی ہے۔ سفیدی بھی جب غائب ہو جائے تو پھر پتہ نہیں چلتا، اگر کوئی بے ہوشی سے اٹھے اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ سورج کب اور کس طرف غروب ہوا ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس جگہ غروب ہوا ہے۔ اور یہ یغیب الافق کا یہ مطلب ہے کہ جس نے سورج کے غروب کا مشاہدہ نہیں کیا، اس کے لیے افق غائب ہو جائے کہ وہ فیصلہ نہ کر سکے کہ یہاں سورج ڈوب گیا تھا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اب یہ کیفیت کب حاصل ہوگی؟ جلدی جلدی بتاؤ۔ جب بالکل اندھیرا ہی آ جائے، کیونکہ اگر سفیدی بھی باقی ہے تو آدمی نہیں کہہ سکتا کہ افق غائب ہو گیا، بلکہ افق برقرار ہے۔ تو حین یغیب الافق امام صاحب کے مذہب کے قریب ہے یہ تعبیر۔ وَإِنَّ آخر وقت حین ينتصف اللیل، جب آدھی رات ہو جائے، یہ بھی وقت مسنون ہے، کیونکہ آدھی رات کے بعد پھر وقت مکروہ شروع ہوتا ہے عشاء کا، اگرچہ نفس وقت جو ہے صبح صادق تک ہے۔ وَإِنَّ اول وقت الفجر حین یطلع الفجر، وَإِنَّ آخر وقت حین تطلع الشمس۔ تو یہ روایات، دوسری روایت تھی جو میں نے بتایا تھا نا کہ 3 روایت ہے، تو اس میں دوسری روایت ہے۔ وفی الباب عن عبد اللہ بن عمرو قال بعث سمعت محمد یقول۔ اب دیکھو ایک بات میں نے آپ کو یاد کروائی تھی کہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ کو یاد رکھو۔ اب یہ سنو ذرا، امام بخاری کیا فرماتے ہیں کہ حدیث الاعمش عن مجاہد فی المواقیت اصح من حدیث محمد بن فضیل عن الاعمش، کہ مجاہد کی حدیث اصح ہے محمد بن فضیل کی حدیث۔ اب محمد بن فضیل کی حدیث کون سی ہے؟ یہی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، لیکن مجاہد والی ابھی ہم نے پڑھی نہیں، یہ وہ آگے والی ہے۔ وہ حدیث محمد بن فضیل خطأ اخطأ فی محمد بن فضیل، تو امام بخاری نے اس پہ خطا کا حکم لگایا۔ اب وہ حدیث مجاہد ہے کیا؟ تو وہ یہ ہے، حدثنا حناد قال حدثنا ابو اسامہ عن ابی اسحاق الفزاری عن الاعمش عن مجاہد قال کان یقال ان للصلاۃ اولا وآخرا۔ تو کیا فرق ہے اس میں اور اس میں؟ کہ وہ محمد بن فضیل کی روایت مرفوع ہے، اور یہ مجاہد کی روایت کیا ہے جناب؟ مرفوع نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ مقطوع بھی ہے، کیونکہ مجاہد کا حضور سے کوئی لقاء ثابت نہیں ہے، اور بیچ میں پتہ نہیں کہ کس کا واسطہ چھوڑ لیا انہوں نے، تو یہ حدیث مقطوع ہے، غیر مرفوع ہے۔ اور جو محمد بن فضیل کی روایت تھی وہ حدیث موصول بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، لیکن امام بخاری کا فیصلہ یہ ہے کہ جناب یہ مقطوع روایت ہی مضبوط ہے۔ فذکر نہ وہ حدیث محمد فضیل الاعمش، آگے مضمون تو ایک جیسے لیکن ابتدا میں فرق ہے۔ اب باقی جو محدثین شارحین ہیں انہوں نے امام بخاری کے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کیا، کیونکہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ محمد بن فضیل کے طریق میں ہم وہم کا اور خطا کا حکم لگائے، اس لیے کہ محمد بن فضیل انتہائی مستند راوی ہے، جرح اور تعدیل کے ائمہ نے سب نے ان کی توثیق کی، تو جب تک مضبوط دلیل نہ ہو ان کے خلاف تو ہم ان کو وہم اور خطا پر محمول نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہم یہ کہیں گے، کیا کہیں گے تطبیق میں؟ تطبیق کون دے گا؟
کہ حضرت ابو ہریرہ سے حضرت ابو صالح نے بھی سنی ہے، اور جی یعنی اعمش نے حضرت ابو صالح سے بھی سنی ہے اور مجاہد سے بھی سنی ہے۔ مجاہد کو آگے کا واسطہ یاد نہیں رہا، اس لیے انہوں نے مجمل بات کی کہ کان یقال، اور ابو صالح کو آگے کے راوی کا نام اور واسطہ یاد رہا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ عن ابی ہریرہ، اور دونوں سے سننا اس میں کوئی بہت کی بات نہیں ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ محمد بن فضیل جب ثقہ ہے تو اتنی آسانی سے ہم اس کی روایت کو غلطی پر محمول نہیں کریں گے، تو اس لیے امام بخاری کے اس فیصلے سے باقی شارحین نے اتفاق نہیں کیا۔ بس